خان صاحب کی طرف سے پوری قوم کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ جتنی دفعہ بھی ہم خان صاحب سے ملتے ہیں، خان صاحب کی زبان کے اوپر پہلا جو نام ہوتا ہے وہ عوام پاکستان کی، اس ملک کے عوام کے مسائل، پاکستان کے کارکنان، جو پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کی قربانیاں، اور وہ ہمیشہ ہمیں یہ تلقین کرتے ہیں کہ جو ہمارے ورکرز ہیں، شہداء کی فیملی ہیں، جو زخمی ہیں، ان کو میرا یہ پیغام دیں کہ ہمت سے کام لیں۔ آپ لوگوں نے بہت برداشت کیا ہے، تھوڑا سا ٹائم باقی ہے، انشاءاللہ ہمارا وقت آ کے رہے گا، پاکستان کا وقت آ کے رہے گا۔ اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں پاکستان کی عوام کو کہ خان صاحب پاکستان کی سیاست کا، پاکستان کے جو اکانومی کا چڑھتا سورج وہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس ڈوبتی کشتی کو وہی سنبھالیں گے، اپنے عوام کو وہی سنبھالیں گے، اور پاکستان کی سیاست، پاکستان کی معیشت کبھی بھی خان صاحب کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ یہ ہم سب کو پتہ ہے، لیکن جن کو پتہ ہونا چاہیے، ہمیں ایک اجتماعی دعا بھی کرنی چاہیے کہ وہ اس ملک کا آلریڈی بہت زیادہ نقصان کر چکے ہیں جانے انجانے میں، اور جن بے وقوفوں کو، نالائقوں کے ٹولے کو یہ ملک 25 کروڑ عوام کی زندگیاں جن کے حوالے کی گئی ہیں، وہ اپنی خود پسندی کا شکار ہیں۔ وہ صرف اور صرف جو انہوں نے اپنا ایک دماغ کے اندر ایک اپنا تصوراتی ایک دنیا بنائی ہوئی ہے، اس سے باہر نہیں نکلتے۔ غریب ملک کی عوام اور ان کی جو اس ملک کے 12 کروڑ کے صوبے کی جو سی ایم ہے، وہ انڈین ڈیزائنر کے وہ 45 16 لاکھ کے 8 لاکھ کے جوڑے پہن کے اتنی خود نمائی کرتی ہیں، اور پھر وہ چاہتی ہیں کہ میں عوام سے ریلیٹ کروں، اور میں انگلی کا اشارہ کروں تو لوگ چپ کر جائیں، میں یوں کروں تو بیٹھ جائیں، یوں کروں تو اٹھ جائیں۔ میں یہ کہتی ہوں کہ پاکستان کی عوام اب میچور ہو چکی ہے، تھوڑا سا عقل سے کام لیں اور اس ملک کے حقیقی مسائل کو سمجھیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے پاس لوٹی ہوئی بے شمار دولت ہے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ سے اوور ٹائم لگا کے اس ملک کو لوٹا ہے، بما اہل و عیال لوٹا ہے، لیکن اور جب آپ کا کرپشن سے پیٹ نہیں بھرا تو آپ نے اس ملک کے عوام کے مینڈیٹ کے اوپر جو شب خون مارا، اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ویسے تو پاکستان کے سارے الیکشن کے اوپر ہی سوال اٹھائے جاتے ہیں، لیکن جو کھلا دھاندلی کا ناچ اور جو کھلے یا سرے عام جس طرح سے فارم 47 کے تحت عوام کے جذبات کو، عوام کے ووٹ کو مجروح کیا گیا، اس کی بھی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ لیکن یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود آپ ہارے، آپ اقتدار میں بیٹھنے کے باوجود آپ ہار چکے ہیں، اور پاکستان کی عوام کا ہر دل عزیز جو کہ ایک ہی لیڈر ہے عمران خان، وہ جیت چکا ہے۔ اور عمران خان صاحب کی طرف سے پوری قوم کو ایک میسج ہے۔ آپ یقین مانیں کہ جب ہم باہر سے بڑی سٹریس والی خبریں لے کے جاتے ہیں، جب ہم ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو وہ ہمیں آگے سے خوشخبری کی شکل میں ایسے بات کرتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ خان صاحب سٹیل نروز اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس مٹی سے بنایا ہے کہ جس میں ایک دن کے لیے وہ ڈگمگائے نہیں ہیں، ایک دن کے لیے وہ پریشان نہیں ہوئے، اور ہمیں حوصلہ دے کے بہتر خوشخبری یہ دیتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو یہ بتائیں کہ آپ جیت چکے ہیں، جیت آپ کا مقدر ہے۔ کیونکہ خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ حق اور سچ کی فتح ہوتی ہے، میجورٹی نے جیتنا ہے، میجورٹی عوام آف پاکستان ہے۔ اور دوسری جہاں تک رہ گی بات، اگر یہ کسی کو بھول ہے کہ خان صاحب اس ملک کے ایک ایک پتے سے محبت جب کرتے ہیں، عوام سے محبت کرتے ہیں، تو جو اس ملک کے سارے ادارے ہیں وہ بھی عوام کے ہیں اور عمران خان کے ہیں۔ ہمارا کسی سے کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے، ہمارا کوئی ذاتی، کیونکہ خان صاحب بہت بڑے سٹیچر کے لیڈر ہیں، اللہ نے انہیں اور بڑا کر دیا۔ آپ کی مصیبتوں کے تحت جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، آج خان صاحب اگر آپ شہرت کے حوالے سے، قد کاٹ کے حوالے سے دیکھیں تو حمالیت کی جو چوٹی ہے وہاں تک اللہ نے انہیں پہنچایا ہے اپنی محنت سے، اپنی قربانیوں سے۔ لیکن اتنا ہی میں نے خان صاحب کو، جو میرا ایک ایکسپیرینس ہے کہ میں نے اتنا ہی خان صاحب کو ہمبل اور عاجز دیکھا ہے کہ وہ اس وقت صرف اور صرف سوچ رہے ہیں تو عوام کے لیے، اپنے کارکنان کے لیے، ورکرز کی قربانیوں کے لیے، اور اس کے علاوہ خان صاحب کا کوئی موٹیو اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ تو جب ایجنڈا پاکستان ہے، جب ایجنڈا اس ملک کی 25 کروڑ عوام ہے، تو جیت عوام کی ہوگی، خان صاحب کی ہوگی، جو کہ قریب ہے، ہو چکی ہے انشاءاللہ۔ اچھا میڈم، یہ بتائیں مذاکرات کے حوالے سے، دوسری آپ کی خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے؟ دیکھیں جی، مذاکرات کے حوالے سے بہت ہی ایک پروپیگنڈے کی شکل میں ہمیں ہمیشہ
خان صاحب کو بلیم کیا جاتا تھا کہ وہ سیاسی لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے، اور خان صاحب کا ہمیشہ یہ سٹانس تھا کہ سیاسی لوگ اگر فیصلہ ساز ہوں تو مجھے کوئی بیٹھنے میں آر نہیں ہے۔ لیکن جب سب نے کہا کہ خان صاحب آپ ان کو ایک موقع دیں، اور خان صاحب آپ کو پتہ ہے کہ سیاست میں ان سے بہت آگے ہیں، ان کی سوچ، ان کی عقل کے آگے یہ لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے، خان صاحب نے اب یہ ان کو موقع دیا ہے کہ ہاں اگر آپ کے اختیار میں کچھ ہے تو آپ کر کے دیکھ لیں۔ یہ بڑی خوشائند بات تھی، اور میرا یہ ماننا ہے، میری اپنی پرسنل اوپینین بھی یہی ہے کہ تمام دنیا کے جو ڈسپیوٹس ہیں ان کا حل ہوتا ہے مذاکرات کے تحت ہے۔ جنگیں بھی ہو جائیں تو اینڈ آف دا ڈے یو ہیو ٹو سٹ آن دا ٹیبل، تو یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ اللہ کرے، میری تو یہ دعا ہے کہ یہ مذاکرات کسی منطقی انجام پہ پہنچے، اور اس میں جو جیت ہونی چاہیے، کسی کی ہار نہیں ہونی چاہیے، پاکستان کی عوام کی اور پاکستان کی جیت ہونی چاہیے، جس میں حقیقی معنوں والی سالمیت اکانومی کے اندر، اور ایک جو عوام کے اندر ایک تذبذب ہے، اور جو ایک لوگوں کے اندر کوئی گزشتہ 3 سالوں سے جس ٹارچر سے لوگ گزر رہے ہیں، اس کا اینڈ تبھی پاسبل ہے جب ہم کسی نتیجے پہ پہنچے۔ اور نتیجہ کیا ہے؟ ایک کہ جو بے گناہ لوگ ہیں وہ پاکستان کی عوام میں سے ہیں، اگر پی ٹی آئی کے کارکنان بھی ہیں ان کو چھوڑا جائے۔ دوسرا یہ کہ جو مینڈیٹ ہے اس کا ایسا نتیجہ، ایسا رزلٹ سامنے آئے کہ اگر وہ، جو کہ ڈیفینیٹلی چوری تو ہوا ہے، کہ پھر اس کا وے فارورڈ کیا ہے کہ پچھلی چوری کو ہم اپنا مال ان سے واپس لیں جو انہوں نے ہمارے سے لوٹا ہے، ووٹ کا میں بات کر رہی ہوں۔ دوسری بات یہ کہ آگے کے لیے یہ انشور کیا جائے کہ یہ دوبارہ نہ ہو۔ اس سے آگے کوئی خان صاحب اپنی ذات کی، تو آپ کو پتہ ہے مذاکراتی کمیٹی میں بھی وہ بات نہیں کر رہے کہ مجھے ریلیف دو۔ انہوں نے تو یہ اعلان بولا کہ جو سزائیں بنتی ہیں مجھے دیں۔ اس ملک کی کورٹس موجود ہے، میں وہاں جا کے اپنے کیس کو فائٹ کروں گا، کنٹیسٹ کروں گا، اور پھر جو بھی اس کا نتیجہ ہے میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا۔ یہ شیر افضل مربوط جو ہے وہ اپنا آج کل بیانات دے رہے ہیں، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ میرا اوپینین یہ ہے کہ کسی کو بھی کسی کے خلاف بیان نہیں دینا چاہیے، اور اسپیشلی ان لوگوں کے خلاف جنہیں خان صاحب نے نامنیٹ کیا ہے۔ اور مشکل کے وقت میں اگر کوئی پرسنل ایشوز ہوں بھی، جینوئنلی کسی سے کوئی ہو گئی ہو، تو ہمارا یہ بنتا نہیں کہ میڈیا پہ آ کے حقیقی عوام کے مسائل، کارکنان کی قربانیوں کو درگزر کر کے تو ہم اپنی میں کی لڑائی میں پڑیں۔ میں ان چیزوں کے پرسنلی خلاف ہوں، لیکن اب ایک خوشائند بات یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب نے بھی 2 ویک کے لیے اگر انہوں نے میڈیا سے چھٹی لی ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ اس کو میں انکریجنگ سمجھتی ہوں کہ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ یہ کہ خان صاحب سے آپ کی ملاقات اس حوالے سے بتا رہی ہے، ملاقات میں دوران کیا گفتگو ہوئی، اور وہ اس سے پہلے تو آپ کے اوپر بھی تنقید کی جا رہی تھی۔ میں تنقید سے بالکل بھی نہیں گھبراتی، اور تنقید سیاسی لوگوں پہ ہوتی رہتی ہے، لیکن جو ملاقات کا حوال یہ ہے کہ خان صاحب بہت ہی زیادہ یعنی کہ ہی آلویز ٹریٹس می لائک اے ینگر سسٹر، لائک اے ڈاٹر۔ تو انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھا۔ چیمہ صاحب کی چونکہ اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے، تو ان کی صحت کے لیے، میرے بیٹے کی صحت کے لیے بڑے کنسرن تھے۔ اور باقی چونکہ ہماری ملکی سیاست پہ اس وقت چونکہ 26 کا سانحہ ہو چکا تھا تو اس کے اوپر زیادہ بات چیت ہوئی، بٹ ہی واز آلویز ویلکمنگ، بہت اچھے سے ملے۔ اور پھر جو سب سے زیادہ جو اچھی چیز یہ ہے کہ انہیں اپنی فکر نہیں ہوتی، ہمیں وہ حوصلہ دیتے ہیں، کارکنان کے لیے، عوام کے لیے بڑے پازیٹیو میسج دیتے ہیں، اور جو انرجی کا لیول ہے وہ امیزنگ ہے۔ خان صاحب زیادہ فٹ ہیں، زیادہ پولیٹیکلی اگر میں اپنا آبزرویشن دوں، پولیٹیکلی زیادہ سمارٹ ہیں، اور اگریسو ان اے وے کہ جذبے کے تحت سے تو ہیں، لیکن ان میں تھوڑی عاجزی زیادہ آئی ہے۔ یعنی کہ اگر وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ میرے ساتھ، خود کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی ہو، اتنے ظلم کے پہاڑ ٹوٹے گئے ہیں، تو وہ اپنی بات ہی نہیں کرتے۔ وہ بدلہ انہوں نے کیا لینا یا ان چیزوں کو یاد کیا رکھنا، وہ اپنی کوئی بات نہیں کرتے۔ ہم پوچھتے ہیں تو پھر وہ بتاتے ہیں۔